السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت سے متعلق ہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا کہ اے اہل جنت، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہیں۔ یعنی جنتی جو ہے جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی روحانی اور ذہنی کیفیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک آواز پر سارے کے سارے ہم آواز ہو کر ایک ہی بات کہیں گے، اور وہ یہ ہوگی کہ اللہ ہم حاضر ہیں، ہم تیری اطاعت کے پر کمر بستہ ہیں، یعنی تو حکم دے ہم اسے بجا لائیں۔ یہ ان کی روحانی اور ذہنی کیفیت ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جنتی اطاعت کے کس مقام پر ہوں گے، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ تمام سوالات جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں جنتیوں کے بارے میں آتے ہیں، کیا وہ ایسا کریں گے، کیا ویسا کریں گے، کیا یہ خواہش کریں گے کہ وہ خواہش کریں گے، اور وہ خواہشات جن کا آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق دنیاوی زندگی اور نفس پرستی سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو جنتیوں کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ان کا مینٹل اور ان کی اسپرچول، ان کی ذہنی اور ان کی روحانی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہو گئے؟ تو جنتی کہیں گے ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو عطا نہیں فرمائیں۔ اللہ فرمائے گا میں اب تم کو اس سے افضل نعمت عطا کروں گا۔ وہ کہیں گے کہ اس سے افضل نعمت کون سی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا میں تمہارے اوپر اپنی رضا کو حلال کر دوں گا، یعنی تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی بھی ابد تک تم سے ناراض نہیں ہوں گا، یعنی کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی ہمیشگی کا جو ذکر ہے نا جنت کی زندگی کا، خالدین فیہا ابدا، تو یہاں ہمیشگی کی رضا ہے اور ہمیشگی کی ناراضی سے دوری ہے، ہمیشگی کا معاملہ ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں ہمیشگی آ نہیں سکتی کیونکہ اس دنیا میں ہم کنفائن ورلڈ میں ہر شے اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں۔ اچھا، یہ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 2555، اور صحیح البخاری میں بھی آتی ہے متعدد دفعہ، ایک سے زائد دفعہ امام بخاری سے لاتے ہیں، حدیث 7518 اور 6549 کے تحت، اور صحیح مسلم میں بھی آتی ہے 2829، یعنی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے۔ پھر مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں، حلیۃ الاولیاء میں، شرح السنہ میں، کئی کتب میں آتی ہے۔ تو یہاں اس روایت کو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جنتی کا مائنڈ سیٹ پتہ چلے، چاہے عورت ہو یا مرد، اس کی کیفیت کیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا۔ ویسے جنتی تو سارے اعلیٰ لوگ ہیں، یہاں درجات کی کمی اور بیشی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو سب سے کم درجے میں جنتی ہوگا نا، جو 1000 سال کی دوری سے اپنی جنتوں، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنی خادموں، اپنی باندیوں کو دیکھے گا۔ اللہ اکبر، 1000 سال کی دوری سے، اتنی دور سے، یہ سب سے کم درجے میں داخل ہونے والا جنتی کا حال ہے۔ تو سوچو جو اعلیٰ مراتب میں ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ اور اللہ کے نزدیک اہل جنت میں سب سے زیادہ مکرم شخص وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار صبح و شام کرے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ القیامہ کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت سنن الترمذی میں آتی ہے، حدیث 2553، مسند امام احمد میں آتی ہے، مسند ابو یعلا میں آتی ہے، حدیث 5712، امام حاکم سے المستدرک میں، اور پھر حلیۃ الاولیاء کی والیوم 5 پیج 87 پر، اور شرح السنہ میں حدیث 4395۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو لیولز ہیں جنتیوں کے، تو ان میں سے جو سب سے لوئسٹ لیول ہے اس کے اندر اتنی نعمتیں ہیں
کہ وہ اپنی جنتوں کو دیکھے گا. ایک آدھ جنت بھی نہیں ہے، کئی جنتیں ہیں. اپنی بیویوں کو دیکھے گا. اور پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت ابو سعید الخدری والی روایت میں کہ جنتی کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا، کہ خواتین بیویاں کا لفظ سنتے ہی ذرا جذباتی ہو جاتی. تو وہ تو جنتی کا مائنڈ سیٹ اور کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. یہ دنیا والا مائنڈ سیٹ اور کیفیت ہوگی نہیں. تو جب ہوگی نہیں تو وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا. اور اپنی نعمتوں کو، اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر نہیں فرمایا ایک ایک کر کے، لیکن وہ نعمتیں ایسی ہوں گی انہیں دیکھتا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا. دیکھو نا، آپ کی کوئی من پسند چیز ہو، آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کو مل جائے اور آپ کو وہ نظر آئے اور آپ کو کہا جائے کہ چلو اس کی طرف کہ اس کو حاصل کرو، تو وہ سارا راستہ آپ کی جو خوشی کی کیفیت ہوگی اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی شے جو آپ کو چاہیے ہو اور کہا جائے کہ آپ کو مل گئی ہے اور وہ دیکھو وہ رہی، جاؤ اس کو لے لو، تو جو دوڑو گے نا اس کو لینے کے لیے، تو سوچو یہ دنیا کی چیز ہے اور دنیا کی خواہش ہے. تو سوچو جنتی جو دیکھتا ہوگا کہ اب جسے پا رہا ہوں وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، تو وہ 1000 سال کی مسافت اس کے لیے گویا 1000 سال نہیں ہوگی، لیکن اس کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی. ان نعمتوں کو دیکھتا ہوگا اور ان کی طرف بھاگتا ہوگا، دوڑتا ہوگا، دیکھتا ہوگا کہ اللہ نے اس کے لیے خادموں کی لائن لگائی ہوئی ہے، باندیوں کی لائن لگائی ہوئی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کیا ہم ان باندیوں سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے؟ دیکھو جنتی کی طرح سوچو، یہ دنیا کے اوباشوں کی طرح نہ سوچو. جب اللہ نے تمہیں بیویاں دے دی ہیں تو اب باندیوں پر بھی تمہاری نظر ہے. یعنی ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھرک اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. بس کائنات کی ساری عورتیں عطا ہو جائیں، بس ہمیں ہی مل جائیں اور کسی کو نہ ملے. اس قسم کی ہمارے ہاں لوگوں میں ٹھرک ہے. ٹھرک ہوتی ہے، اس کو ٹھرک کہتے ہیں کہ بھرے ہی نہ گڑا بھرتا ہی نہیں، نیچے سوراخ ہے، کتنا پانی ڈالو بس بہتا جاتا ہے. کیونکہ ہم نفس کے پجاری ہیں، ہم نفس پرست لوگ ہیں. ہم لوگ نفس امارہ میں رہتے ہوئے جنت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ تو خدا کا خوف کرو، اپنے اندر حیا پیدا کرو کہ جنت کے طالب بھی ہو اور ہوس کے پجاری بھی ہو. یہ کیا بات ہے؟ گو کہ جنتی کو اللہ اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ 100 عورتوں سے لطف اندوز ہو سکے گا اور اس کی طبیعت پہ بھاری نہیں ہوگا. اس کو اتنی طاقت عطا ہوگی. تو یہ تو ایک نعمت ہے. یہ نہیں کہ بس جنتی بس جنت میں بس یہی کام ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے اسے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ جنت کی نعمتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جنت کی حصول کے لیے محنت کرو اور اپنے ذہنوں کو صاف رکھو، اپنے ذہنوں کو پاک رکھو. بی ماڈسٹ، اپنے اندر ماڈسٹی لے کے آؤ، اپنے اندر حیا لے کے آؤ کہ جنت تو حیا کی جگہ ہے. اچھا، بعض ہمارے ہاں جاہل قسم کے شعراء اور جعلی قسم کے صوفیاء جو ہیں وہ جنت کو ایک کم تر شے بنا کر پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس پر بھی میں آپ سے تفصیلی بات کروں گا اگلی دفعہ. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.